تقریباً 2 سال پہلے میں نے سلمان آصف صدیقی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان تھا ہاؤ ٹو ورک آن یور اون ایموشنل نیڈس، اپنی جذباتی ضروریات پہ کیسے کام کریں۔ یہ ویڈیو میرے لیے صرف ایک لیکچر نہیں تھا بلکہ میری اپنی ٹرانسفارمیشنل جرنی میں ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن بنا۔ اس میں دی گئی 11 پریکٹیکل سجیشنز کو میں نے نوٹ ڈاؤن کیا، میں آج بھی ان کو ریوزٹ کرتی ہوں۔ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ کس چیز نے مجھے یہ پوری ویڈیو سننے پہ مجبور کیا یا مجھے بہت اٹریکٹ کیا۔ وہ یہ تھی کہ سٹارٹ میں انٹروڈکشن میں ہی انہوں نے ایک بات کہی کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی جذباتی ضروریات کے لیے، ایموشنل نیڈس کے لیے دوسروں پہ ڈپینڈنٹ، لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، اڈلٹس ہوتے ہیں، تو آئیڈیلی آپ کو اپنی ایموشنل نیڈس کی فلفلمنٹ کے لیے دوسروں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ یہ بات مجھے بہت ڈیپلی محسوس ہوئی کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے ہونے کے باوجود بھی دوسروں کی طرف ہی دیکھتے ہیں اپنی جذباتی ضروریات کو فلفل کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو بھی انالائز کریں۔ آپ کی جذباتی ضروریات جتنی لمیٹڈ ہوں گی، جتنی محدود ہوں گی، اتنا ہمارے لیے اچھا ہے، یعنی ہم اتنا ہی انڈیپینڈنٹ فیل کریں گے۔ خواہشات پہ ضروریات کا گمان نہیں ہونا چاہیے۔ وانٹس اینڈ نیڈس آر ڈفرینٹ، سو وی نیڈ ٹو ریڈیفائن آور ایموشنل نیڈس۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا سیلف انالیسس کے لیے، اسپیشلی مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ لگا۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہے؟ مطلب اگر آپ اس پہ کام نہیں کریں گے اپنی ایموشنل نیڈس پہ تو کیا نقصان ہے؟ اس میں سے ایک پوائنٹ میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گی کہ آپ زیادہ امپلسو موڈ میں رہیں گے۔ مطلب آپ ایک دم ایکسیپٹنس، ایک دم ریجیکٹ کرنا اور ایک دم سے ناراض ہو جانا، ایک دم سے خوش ہو جانا، یہ امپلسو موڈ ہوتا ہے، ریفلیکٹیو موڈ میں نہیں ہوتے۔ جب آپ کی ایموشنل نیڈس فلفلڈ ہوتی ہیں تو باقی تو آپ کو آبویسلی بہت سارے اور فائدے ہوتے ہیں، آپ ریلیشن شپس میں اچھے ہوتے ہیں، آپ ہیپی فیل کرتے ہیں فرام ان سائڈ، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اندر سے یو آر مور ریفلیکٹیو، امپلسو نہیں ہوتے آپ۔ اگر آپ بھی امپلسو موڈ میں رہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو ان کے چینل پہ ضرور دیکھیے۔ اچھا، پریکٹیکل سجیشنز کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک چیز بہت ضروری ہے سمجھنی کہ پوائنٹس سمجھ لینا از امپورٹنٹ، لیکن پوائنٹ پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، ان کو اپنی پریکٹس میں لانا بہت ضروری ہے۔ اور پریکٹس میں لانے کے لیے ایک میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے جو چیز سیکھی وہ یہ تھی کہ آپ کو اپنے آپ کو مسٹیک کا مارجن دینا ہے۔ آپ بالکل یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں نے ابھی یہ سنا ہے اینڈ دا نیکسٹ ٹائم آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ اگین۔ آپ کو آبویسلی وہ بات بہت اچھی لگتی ہے، آپ اس کو اپلائی کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ اسے ون گو میں نہیں کر سکتے۔ سو پلیز اپنے آپ کو مسٹیک کا مارجن ضرور دیجیے، تبھی آپ اپنے ہیبٹ، آبویسلی آپ کا بچپن سے ایک جو ہیبٹ برین بنا ہوا ہے، ایک ہیبٹ پیٹرن بنا ہوا ہے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو چینج کرنے کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، ایک دم ون گو میں نہیں ہو سکتا۔ سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ از ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پوائنٹس آپ ایک ہی اٹیمپٹ میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ وی نیڈ ٹو گیو آور سیلف سم مارجن کہ ہم سے مسٹیک ہوگی بٹ ہم اسٹل وی ول ٹرائی اگین، ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے، پریکٹس نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں آپ سے وہ پوائنٹس شیئر کروں گی جو میرے لیے پرٹیکولرلی بہت ہیلپ فل تھے اور بہت ریلیونٹ تھے میرے لیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، اسٹاپ ایکسپیکٹنگ تھنگس فرام پیپل۔ دوسروں سے توقعات پلیز کم سے کم رکھیں۔ اچھا، یہ میں پہلا پوائنٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشن کا ہماری ایموشنل ہیلتھ سے کیا تعلق ہے، بٹ یس، جب میں نے اس پہ غور کیا تو واقعی میں جب آپ کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ ایموشنلی ولنریبل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی تو آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ توقعات دوسروں سے رکھتے ہیں تو کائنڈلی اس کو ہمیں منیمائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے آپ سے ایکسپیکٹ کریں، خود سے اور خدا سے ایکسپیکٹ کریں۔ تو یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا میرے لیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بی ویجیلنٹ آف یور ایموشنل اسٹیٹ، یعنی اپنے جذبات کی نگرانی رکھیں۔ اگر آپ کو بہت کوئی چیز اسٹرانگلی فیل ہوئی ہے، غصہ آیا ہے، ناراضگی محسوس ہوئی ہے، تو اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کریں۔ اس پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جرنلنگ از ریئلی امپورٹنٹ۔ مطلب آپ اپنی فیلنگس کو، ایموشنس کو رائٹ ڈاؤن کریں، جرنلنگ کہتے ہیں اس کو۔ ان کو لکھ لینے سے آپ بعض اوقات بہت سارے مسئلے آپ خود ہی آپ انالائز کر سکتے ہیں، آپ اپنا انالیسز ایز این آؤٹ سائڈر کر سکتے ہیں۔ چیزیں آپ کو کلیئرلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ اپنی ایموشنس کو، اپنی فیلنگس کو، اپنی تھاٹس کو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سو اٹ ریئلی ہیلپس اے لاٹ۔ تھرڈ پوائنٹ ریئلی امپورٹنٹ، میک لسٹ آف یور وشز۔ ٹھیک ہے، اپنی خواہشات کی لسٹ بنائیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں، کیوں چاہتے ہیں آپ ایسا؟ کیا یہ آپ کی ضروریات ہیں یا صرف آپ کی خواہش ہے؟ بعض اوقات ہم صرف ایک ویسے ہی کوئی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ یہ ایسے ہو جائے، یہ میری بس خواہش ہے، اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی۔ تو ہمیں انالیسس کرنا ہے کہ میں یہ چاہ کیوں رہی ہوں،
کیا یہ واقعی میری ضرورت ہے، کیا ایسا چاہنا بھی ٹھیک ہے یا نہیں. اور جب ایسا نہیں ہو رہا ہوتا جو کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم برا مان جاتے ہیں. تو اگر ہم اپنی خواہش کو ہی کویسچن کرنے لگ جائیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے کہ یہ چاہنا بھی ٹھیک ہے یا نہیں، تو آپ بہت ساری چیزوں کو پھر اچھے سے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، اپنی خواہشات کو بھی ہم کویسچن نہیں کرتے اور اپنی فکروں کو بھی انالائز نہیں کرتے. اسی طرح 4th پوائنٹ میں ہے کہ آپ کی جو فکریں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو وریز ہیں، وہ ان کو بھی کویسچن کریں کہ وہ اننیسیسری تو نہیں ہے، میننگ لیس تو نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی غیر ضروری چیزوں پہ آپ خود کو اوور برڈن تو نہیں کر رہے ان فکروں سے. اچھا، پھر 7th پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے آپ کو اوپریسڈ اور بیچارہ اور وکٹم سمجھنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیچارہ نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈگنیفائڈ پیدا کیا ہے. اپنی ذمہ داری قبول کریں. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. یہ اپنے آپ پہ جب ہم یہ ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ میں بیچاری ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ بہت برا ہو گیا، یہ چیز آپ کو بہت پیچھے کھینچتی ہے، بہت ڈریگ کرتی ہے، ڈرین کر دیتی ہے آپ کو. دعا کی امپورٹنس کو، دعا کی ویلیو کو سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کر دیتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں چیز کو، تو یہ ہماری اپنی سائیکولوجیکل ہیلنگ کا ذریعہ بنتی ہے. اچھا، لاسٹ تھنگ، کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. صحبت آپ کی کیسی ہے، کس طرح کی آپ گفت و شنید کرتے ہیں، بات چیت کیسی ہے، کس طرح کی کانورسیشنز میں آپ اپنا وقت گزارتے ہیں، یہ چیز ہمارے خیالات پہ، ہمارے جذبات پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے. اور ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کروں گی کہ ہم کس طرح کا مواد یا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے آپ کو فیڈ کر رہے ہیں، کیا کنٹینٹ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اوبویسلی یہ چیز بھی ہمارے اندر افیکٹ کرتی ہے. سو ہمیں اس چیز کو فلٹر کرنا چاہیے کہ ہم کس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، کیا ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہیں. ہر طرح کا ڈیٹا خود کو فیڈ کر دینا میرے خیال سے اتنا ہیلدی نہیں ہے. ایک بہت پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ نافع علم جو بینیفیشل نالج ہوتا ہے اس کی دعا سکھائی گئی ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کا نالج کنزیوم کر رہے ہیں، کس طرح کی انفارمیشن اپنے اندر فیڈ کر رہے ہیں. آئی ٹرولی ریکمینڈ کہ آپ کچھ ٹائم نکال کے اس ویڈیو کو سنیں اور اس پہ ریفلیکٹ کریں. جزاکم اللہ خیر.